پھر گاڑی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ پھر اس آدمی نے ہارن بجایا اور ایک ملازم نے دروازہ اندر سے کھول دیا اور وہ آدمی یعنی دلاور خان گاڑی اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی۔ آؤ، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ میں بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے دلاور خان کو دیکھا۔ اچھا خاصا لمبا چوڑا شخص تھا یہ، انتہائی شاندار شخصیت تھی اس کی۔ پھر میں نے کوٹھی پر نظر دوڑائی۔ انتہائی خوبصورت کوٹھی تھی۔ ایک طرف وسیع لان تھا جس میں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ناریل کے درخت بھی تھے۔ کوٹھی کی شان و شوکت سے مجھے دلاور خان کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص انتہائی دولت مند ہے، بڑی آن بان ہے اس کی۔ دلاور خان مجھے لیے ہوئے آگے بڑھا اور سامنے کی سمت جانے کے بجائے دائیں سمت سے چلا۔ دائیں جانب آگے جا کر میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ 4-5 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے آگے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنی ہوئی تھی جن میں پودے لگے ہوئے تھے۔ پھر دلاور خان ان کمروں میں سے ایک کے دروازے کے پاس گیا اور زور سے کسی کو آواز دی، بادشاہ، وہ بادشاہ۔ جواب میں اندر سے آواز آئی، وہ آتا ہے خانہ، ابھی آتا ہے۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آدمی برآمد ہوا۔ مضبوط ہاتھ پیروں والا پٹھان تھا، معمولی لباس پہنے ہوئے، پھر بھی ہمیں دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ سلام صاحب، تم آ گیا صاحب؟ تو کیا نہیں آتا؟ نہیں صاحب، کیا بات کرتا ہے، ہم تو انتظار کرتا تھا آپ کا۔ چلو انتظار ختم ہوا تمہارا، اب خوش ہو نا؟ ہاں جی، بہت خوش ہوں۔ اچھا سنو، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ کچھ دن یہیں قیام کریں گے۔ جی اچھا صاحب، بھئی یہ تمہارے ساتھ قیام کریں گے، ان میں سے ایک کمرہ انہیں دے دو۔ کھانے وغیرہ کا خیال رکھنا، انہیں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی صاحب، انہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگا، آپ فکر مت کرو۔ رشید آ گیا؟ جی صاحب، وہ اندر کوٹھی میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دلاور خان نے کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو شاہو، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ یہاں رہو، اپنا کام کرو، اور یہ کچھ پیسے ہیں، یہ رکھو۔ اس نے جیب سے 100 کے چند نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ جی، ارے اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، اور کھانے پینے یا دوسری چیزوں میں بھی تکلف نہ کرنا، جو چاہیے ہو بلا جھجک کہنا، ٹھیک ہے؟ جی، اور یہ، اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ آپ رکھیں، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لوں گا۔ ارے نہیں، رکھو، یہ رکھ لو۔ اس نے نوٹ زبردستی میری جیب میں ٹھونس دیے۔ بادشاہ خان، خیال رکھنا، اس نے بادشاہ خان سے کہا اور واپس کوٹھی کی طرف چلا گیا۔ پھر بادشاہ خان نے مجھ سے کہا، آؤ صاحب، اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ اچھا خاصا تھا، صاف ستھرا۔ ایک جانب مسہری رکھی ہوئی تھی، درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا۔ بہرحال سر چھپانے کا بہتر ٹھکانہ مل گیا تھا۔ میں نے سوچا کچھ دن یہاں رہوں گا اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر کوئی اور جگہ تلاش کر لوں گا۔ ابھی تو روپ متی کا کام بھی کرنا تھا۔ صاحب، یہ آپ کے رہنے کا کمرہ ہے، اگر کوئی چیز چاہیے ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بے جھجک کہو، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جی اچھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، صاحب ہم آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہے، آپ منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو، وہ دیکھو وہ ادھر باتھ روم ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا، کمرے کے اندر ہی باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا، اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا۔ پھر مجھے مورتی کا خیال آیا اور میں نے اپنے لباس میں سے مورتی نکال لی۔ مورتی بالکل صحیح سلامت تھی، میں نے اسے واپس اپنے لباس میں رکھ لیا۔ پھر میں باہر آ گیا، کچھ دیر مسہری پر لیٹ گیا۔ آرام دہ مسہری تھی اور لیٹنے میں لطف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ میں ہوں، ملازمہ، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ 15-16 سال کی ایک پیاری سی لڑکی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ میں ٹرے اس کے ہاتھ سے لینے لگا تو وہ بولی، ارے آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، میں کھانا میز پر لگا دیتی ہوں، اس نے کہا اور آگے بڑھ آئی۔
میں نے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ پھر اس نے کھانا میز پر لگا دیا، ساتھ ہی پانی بھی تھا۔ کہنے لگی، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں بھی دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ نہیں، تم جاؤ، بس اتنا کافی ہے، میں نے کہا، اور وہ چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی ہو۔ بہرحال وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے میز مسحری کے قریب ہی کھسکا لی اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ انتہائی مزیدار کھانا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر برتن میز پر ہی سمیٹ دیے۔ اس کے بعد میں مسحری پر جا لیٹا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا، اور وہی لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں شکریہ، میں نے کہا، اور وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں اسے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر میں آرام ہی کرتا رہا تھا۔ تمام خیالات کو اب ذہن سے جھٹک دیا تھا اور کافی حد تک پرسکون تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور بادشاہ خان اندر داخل ہو گیا۔ میں ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ او، لیٹے رہو صاحب، ہم تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں بادشاہ خان، میں نے جواب دیا۔ اور چائے؟ نہیں، چائے نہیں پی۔ او صاحب، تم شرماتا بہت ہے۔ اس بی بی سے چائے کا بول دیتا، 2 منٹ میں آ جاتا۔ اچھا، ہم خود چائے لے کر آتا ہے، بادشاہ خان نے کہا اور باہر چلا گیا۔ بہت اچھا رویہ تھا ان لوگوں کا میرے ساتھ۔ ایک تو کھانا ہی اتنا شاندار تھا، اس کے بعد چائے اور دوسری چیزیں۔ میں بہرحال ان لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ خان چائے لے کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی 2 پیالیاں بھی تھیں۔ یہ برتن بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ بادشاہ خان بولا، صاحب، تم کو برا نہ لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چائے پیے؟ ہاں ہاں بادشاہ خان، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں نے کہا، اور بادشاہ خان نے دونوں پیالیوں میں چائے ڈیلی۔ پھر ایک کپ اس نے میری جانب بڑھا دیا اور دوسرا کپ لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ خان، اوپر آ جاؤ، یہاں۔ نہیں صاحب، ہم کو عادت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا۔ نہیں صاحب، ہم نے اپنے کمرے میں بھی زمین پر ہی بستر لگایا ہوا ہے، ہم کو زمین کی عادت ہے۔ اچھا، تمہاری مرضی۔ صاحب، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ ہمارا دروازہ بجانا، چاہے آدھی رات کا وقت ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ تو تمہاری محبت ہے بادشاہ خان، میں نے کہا۔ پھر ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ بادشاہ خان نے زبردستی مجھے 2 کپ اور پلا دیے، پھر وہ چائے کے برتن لے کر باہر نکل گیا۔ میں اطمینان سے مسحری پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اور تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ 1-2 دن اسی طرح گزر گئے، وہی معمولات تھے۔ بادشاہ خان اور وہ لڑکی آتے جاتے رہے تھے۔ اس دوران دلاور خان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں باہر بھی آ جاتا تھا، کبھی لان میں، کبھی ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ میں نے یہاں ایک خاص بات محسوس کی تھی کہ اس کوٹھی میں ان 3 افراد کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی کوئی بچہ نظر آیا، نہ کوئی ایسا شخص جو دلاور کے رشتہ دار کی حیثیت سے میرے سامنے آئی۔ ماحول میں اسی طرح کی خاموشی چھائی رہتی اور عجیب سی پراسرار سی کیفیت تھی اس جگہ کی۔ پھر تیسرے دن میں ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ دلاور خان میرے پاس آ گیا۔ کہو شاہو، کیسی گزر رہی ہے؟ آپ کی مہربانیاں ہے جناب، بہت احسان کیا آپ نے مجھ پر۔ اس میں مہربانی کی کیا بات ہے شاہو، یہ سمجھو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں یہاں، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہے ہیں آپ لوگ کہ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو کام کے سلسلے میں جانا تھا کہیں؟ اس سلسلے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بس تھوڑی دیر کا کام ہے، کسی بھی وقت میں چلا جاؤں گا۔ آپ کو جب بھی جانا ہو مجھے آگاہ کر دیجیے گا، میں باہر آتا جاتا رہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ نہیں جناب، کوئی ایسی بات نہیں، میں آرام سے چلا جاؤں گا، جیسی آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ پھر 1-2 منٹ دلاور خان میرے پاس رکا، پھر کہنے لگا، اچھا شاہو، آپ ہو آئیے گا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔
اور کوئی چیز بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ وہ بار بار آپ سے تم پر آتا، پھر جلدی سے سنبھل کر دوبارہ آپ سے مخاطب کرنے لگتا۔ جی بالکل۔ پھر دلاور خان چلا گیا۔ میں نے بادشاہ خان سے کہا، بادشاہ خان میں آج ذرا باہر کام سے جاؤں گا، دوپہر تک واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے صاحب، کھانا تو یہی کھائے گا نا آپ؟ ہاں ہاں، میں واپس آ کر ہی کھانا کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، بادشاہ خان نے کہا۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس دوران بادشاہ خان نے مجھے 2 جوڑے ہی کپڑے دیے تھے جو دلاور خان نے بھجوائے تھے۔ چنانچہ میں نے نہا دھو کر ان میں سے ایک لباس پہنا اور پھر میں باہر نکل گیا۔ مین گیٹ بادشاہ خان نے ہی کھولا تھا اور میں چونک پڑا۔ بادشاہ خان؟ جی صاحب۔ چوکیدار چھٹی پر ہے کیا؟ چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے صاحب۔ کیوں؟ بس کہتا تھا کہ گاؤں جا کر اب اپنا کام کرے گا، کچھ گھریلو مسئلہ بھی تھا اس کا صاحب۔ کوٹھی کے دونوں جانب خالی پلاٹ بنے ہوئے تھے، آس پاس بھی گھر بہت کم بنے ہوئے تھے اور بیشتر زمین خالی پڑی ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بڑے لوگ بس گھروں میں گھسے رہتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس اپنے اپنے گھروں میں مست رہتے ہیں۔ بہرحال میں چلتا رہا اور کافی دور نکل آیا، پھر مین روڈ پر آ گیا۔ میں مین روڈ پر اسی طرح چلتا رہا، تھوڑی دور ایک بازار سا نظر آ رہا تھا، چنانچہ اسی طرف چل پڑا۔ راستہ میں نے اچھی طرح یاد کر لیا تھا اور اس طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ چلتے چلتے میں بازار تک آ گیا۔ یہاں تھوڑی بہت رونق تھی، لوگ روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں خرید رہے تھے۔ کافی دیر تک یوں ہی میں اس بازار میں گھومتا رہا، پھر ایک دکان میں لگی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں واپسی کے لیے مڑ گیا، پھر اسی طرح پیدل چلتا ہوا میں کوٹھی میں پہنچ گیا۔ ابھی مین گیٹ پر لگی بیل بجانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بادشاہ خان دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ارے صاحب تم؟ ہاں، میں واپس آ گیا۔ چلو اچھا ہوا۔ اچھا ایک سائیڈ پکڑو۔ اس نے مجھے ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا، پھر اندر جا کر مین گیٹ پورا کھول دیا۔ میں نے دیکھا اندر سے ایک لمبی گاڑی باہر نکل رہی ہے۔ یہ گاڑی دلاور خان کی نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی اور ہی شخص موجود تھا، اکیلا ہی تھا۔ عجیب سی شخصیت تھی اس کی، لمبے بال، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں پر گہرے رنگ کا چشمہ لگایا ہوا۔ اس نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور پھر زناٹے سے باہر نکل گیا۔ پھر اسی تیزی کے ساتھ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑائی تھی۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ میں اس کی اس حرکت سے حیران تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ خان میرے پاس آ گیا۔ صاحب کھانا بھجوا دوں؟ ہاں بادشاہ خان، شدید بھوک لگی ہے۔ اچھا صاحب، ہم ابھی بھجواتا ہے، ہم ایک کام سے جا رہا ہے، کوئی چیز چاہیے ہو تو سنبل کو بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ مجھے حیرانی تھی کہ مجھے آئے ہوئے یہاں 3-4 دن ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس لڑکی کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ بادشاہ خان چلا گیا، پھر وہ لڑکی میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے کھانا میز پر لگا دیا اور ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ وہ ابھی تک یہی موجود ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، خیریت، کوئی خاص بات ہے کیا؟ تم یہاں کیسے پھنس گئے ہوں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم ان لوگوں کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ لیکن تمہیں اس سے کیا غرض؟ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچا لو، لیکن یہ لوگ میری جان کیوں لیں گے؟ یہ تو انتہائی شریف لوگ ہیں۔ تم نہیں جانتے، نام کیا ہے تمہارا؟ شاہو۔ شاہو، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، بڑا عجیب گروہ ہے یہ، کچھ پتہ تو چلے۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، بادشاہ خان بازار تک گیا ہے اور آتا ہی ہوگا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ یہاں سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے نکل جاؤ، اس نے کہا اور تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں حیران و پریشان سا اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ لوگ، دلاور خان، بادشاہ خان، ان کا اتنا اچھا سلوک تھا میرے ساتھ، ہر وقت میرا خیال رکھنا، ہر طرح سے دھیان رکھنا، اور یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ نہیں نہیں، ممکن نہیں ہو سکتا، ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی، مجھے کھڑبڑ کی آوازیں سنائی دی۔ پھر میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔
مورتی میں نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں سے تھوڑی سی جھری پیدا کی اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ خان چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ رات کے اس حصے میں بادشاہ خان کو کیا کام پڑ گیا جو وہ اندر جا رہا ہے؟ پھر اس طرح بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور پھر میں بھاگ کے ناریل کے درختوں کی آڑ میں چھپ گیا۔ یہاں سے میں کوٹھی کی نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بادشاہ خان ایک آدمی کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھر اس آدمی نے ایک گاڑی کا دروازہ کھولا اور بادشاہ خان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ آدمی نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور وہ آدمی گاڑی باہر لے گیا۔ پھر بادشاہ خان نے گیٹ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس وقت وہ انتہائی پراسرار لگ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایسا کون سا سامان ہے جو دن کی روشنی میں نہیں جا سکتا؟ اس کے بعد بادشاہ خان نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر میں چھپتا چھپاتا اپنے کمرے تک آ گیا، دروازہ کھولا اور اندر آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں مسہری پر جا لیٹا۔ دلاور خان کے بیوی بچے بھی یہاں نہیں ہیں، اور پھر بادشاہ خان کہیں یہ چیزیں چوری کر کے تو نہیں بیچتا؟ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دلاور خان کو پتہ نہ چلے۔ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ پھر لڑکی یاد آ گئی۔ بھاگ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، اس لڑکی نے کہا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ بادشاہ خان میرے پاس دوپہر کو آیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس سے رات والے قصے کے بارے میں پوچھوں، لیکن پھر کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو گیا۔ البتہ میں نے اس سے اتنا ضرور پوچھ لیا، بادشاہ خان جی صاحب، یہاں اس کوٹھی میں دلاور خان کے بیوی بچے نظر نہیں آئے؟ میرے اس سوال پر بادشاہ خان خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی اس خاموشی کو میں نے معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہمارا صاحب آپ کو جتنا خوش نظر آتا ہے اندر سے وہ اتنا ہی دکھی ہے۔ ہمارا صاحب کے ساتھ تقدیر بڑا خراب مذاق کیا۔ اس کا بیوی تھا، 2 خوبصورت بچے تھے۔ ایک دفعہ ڈرائیور کے ساتھ ہمارا بیگم صاحب شاپنگ کے لیے نکلا، بچہ لوگ بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ان کا گاڑی ایک ٹرک نے کچل دیا۔ ٹرک والا بھاگ گیا اور بس یہ سب ختم ہو گیا۔ بیگم صاحب بچے بری طرح ہلاک ہو گیا۔ صاحب ان کا شاک آج تک میرے کو نہیں بھولا۔ اب بھی حویلی میں ان کا آوازیں گونجتا ہے۔ اور پتہ ہے صاحب تم کو اندر کیوں نہیں بلایا؟ ہمارا صاحب جب بھی کسی مہمان کو لاتا تھا بیگم صاحب سے ضرور ملاتا تھا، اور بیگم صاحب ان کا خوب خاطر کرتا تھا۔ اب بھی کوئی نیا مہمان آتا تو صاحب کو بیگم صاحب کا بہت یاد آتا ہے۔ اس دن صاحب تم کو لے کر آیا، پھر اندر جا کر بہت رویا صاحب۔ بادشاہ خان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں بہرحال انسان تھا، اور پھر میں نے دلاور خان کا یہ رویہ محسوس کیا تھا۔ بہت ہی اچھا آدمی تھا وہ، مہربان، مخلص، اور پھر یہ کہ بادشاہ خان ایک وفادار نوکر۔ لیکن وہ لڑکی، اس لڑکی کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ خان کے پاس پہنچ گیا اور اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بس کرو بادشاہ خان، بس کرو، اللہ تمہیں صبر دے، اللہ دلاور خان صاحب کو بھی صبر دے۔ اتنے اچھے آدمی ہے، اور یہ سب بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو تقدیر کے کھیل ہے۔ چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ اب، شاباش، میں نے کہا، اور بادشاہ خان نے اپنے کندھے پر پڑے ہوئے کپڑے سے منہ پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر چلا گیا۔ بقیہ دن اسی طرح گزر گیا۔ ملازمہ آتی تھی، کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ صبح ہی صبح آ گئی تھی۔ میں بھی جلدی جاگ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی ناشتہ رکھا اور مسحری کی جانب ایک طرف بیٹھ گئی۔ تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تشائی؟ کون سی بات؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خیر، میں یہاں مستقل تو قیام کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن تم میرے جانے پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ اچھا، میں نے مضاحکہ خیز انداز میں کہا، اور وہ پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، دیکھو، تمہیں خدا کا واسطہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ۔
اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ میرا فرض تھا تمہیں آگاہ کرنا، اب یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے کہا اور پھر وہ چلی گئی تھی۔ میں نے بہرحال یہی سوچا تھا کہ یہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور ہر ذہنی مریض کو یہی لگتا ہے کہ اس کے قریبی لوگ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن مریض یہ لگتی تو نہیں ہے۔ میں تو ایک بات جانتا تھا کہ یہ لوگ بہرحال ہمدرد اور مخلص ہیں۔ پھر 2-3 روز اسی طرح اور گزر گئے۔ پھر ایک دن کوئی 4 بجے کا وقت تھا کہ بادشاہ خان میرے کمرے میں آیا۔ میں اپنی مسہری پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ خان نے کہا، صاحب، وہ ہمارا صاحب آپ کو بلاتا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ باہر لان کے لیے نیا سیٹ لایا ہے، وہیں بیٹھ کر چائے پیے گا، آپ کو بھی بلاتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ لان پر بیت کی کرسیاں اور ایک میز پڑی ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک کرسی پر دلاور خان بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، آؤ بھائی شاہو، بات دراصل یہ ہے کہ آج کل کاروبار میں مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بس فرصت ہی نہیں ملتی، اس لیے وقت نکال نہیں پاتا، اور آپ سے اسی لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کی کاروباری مصروفیات ہیں، اور پھر یہ لوگ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا شاہو، آپ کا وہ کام ہو گیا تھا؟ جی، ایک صاحب سے ملنا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور تمام باتیں طے ہو گئی ہیں۔ کیسی بات؟ بس ذرا دکان کا مسئلہ تھا۔ اچھا خیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ جی، آپ کو دکان سے کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے؟ میں خاموش ہو گیا، سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا، بس گزر بسر ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ کی شادی ہوگی، بچے وغیرہ ہوں گے، کیا اس تنخواہ میں آپ جو لیتے ہیں آپ کا اور آپ کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا؟ جی نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر آپ کو ابھی سے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر مستقبل بنانے میں معاون ثابت ہو۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو شاہو، میرا ایک دوست ہے جو لوگوں کو باہر بھجواتا ہے، باقاعدہ ان کا ویزا لگتا ہے، اور پھر بالکل قانونی طور پر وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر مختلف طرح کی نوکریاں کرتے ہیں۔ وہاں بھی تمہیں اپنے مزاج کے مطابق کام ملے گا، لیکن وہاں بہت بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں نہیں ہوتی۔ ان میں کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بس ہوشیاری سے کام کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پر اپنے آپ کو بچا کر چلنا پڑتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم یہ کام کر لو گے۔ جی دیکھ لیں آپ، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ بادشاہ خان، بھائی چائے کہاں ہے؟ اس نے قریب کھڑے بادشاہ خان سے کہا، اور بادشاہ خان بولا، جی صاحب، ہم اندر جا کر دیکھتا ہے۔ بادشاہ خان اندر چلا گیا۔ دلاور خان نے پھر کہا، اصل میں بادشاہ خان کے سامنے ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم بادشاہ خان کو بھی بتانا کہ ٹکٹ وغیرہ کے پیسے تم نے خود ہی مجھے دیے ہیں۔ کوئی بھی بہانہ کر دینا، اول تو وہ پوچھے گا ہی نہیں، لیکن اگر پوچھے تو یہی کہنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ شاباش۔ اچھا بادشاہ خان ابھی تمہارا بلڈ گروپ لے گا، کل تمہاری تصویر بھی کھینچ لیں گے، یہ ساری چیزیں تمہارے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ضروری ہیں۔ جی بہتر ہے، میں نے کہا۔ باہر جانے کے تصور سے ہی میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ پھر بادشاہ خان چائے لے کر آ گیا۔ دلاور خان بولا، بادشاہ خان؟ جی صاحب۔ پہلے ان کا تھوڑا سا خون لے لو، بلڈ گروپ ٹیسٹ کرنا ہے، کل ان کی تصویریں بھی کھینچ لیں گے۔ جی بہتر صاحب، اور چائے کے برتن میز پر رکھ کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ پھر بادشاہ خان کچھ سامان اٹھائے اندر آ گیا۔ اس کے سامان میں 2 سرنجیں اور کچھ شیشے کی نلکیاں تھیں۔ اس نے وہ سامان میز پر رکھ دیا اور دلاور خان اس سامان کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، بلکہ کوئی خاص پتہ بھی نہیں چلے گا، بس ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے میرے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ماری۔ انگلی میں ہلکی سی تکلیف ہوئی اور پھر میں نے دیکھا کہ انگلی میں خون چھلک آیا تھا۔ پھر اس نے میری انگلی ایک شیشے کی نلی میں ڈال دی اور میرا خون ٹپ ٹپ کر کے اس میں گرنے لگا۔ جب یہ نلی تھوڑی سی بھر گئی تو اس نے میری انگلی ہٹا لی۔ پھر بادشاہ خان نے ایک بوتل اٹھائی جس میں کوئی محلول تھا۔ اس نے روئی کو اس محلول میں تر کیا اور میری انگلی پر رکھ دیا اور کس کر اسے دبایا۔
پھر مجھ سے کہنے لگا، اس کو ایسے دبائے رکھو۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی تھی۔ پھر دلاور خان نے بادشاہ خان سے کہا، بادشاہ خان میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ اچھا صاحب، بادشاہ خان نے کہا، اور پھر دوسری ٹرے جس میں شیشے کی نلیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ دلاور خان چائے کے برتنوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس نے چائے پیالیوں میں اڈیلی اور ایک کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں ابھی بھی اپنی انگلی دبائے ہوئے تھا۔ خان نے کہا، اوئے بس کرو، یہ تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، پھر خون خود بخود رک جاتا ہے، بس چھوڑ دو اسے۔ میں نے روئی ہٹا لی تھی، خون بند ہو گیا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے چائے کا کپ اٹھا کر اس ہاتھ میں لے لیا۔ پھر ہم چائے پیتے رہے۔ چائے پینے کے بعد دلاور خان نے کہا، اچھا شاہو، اب تم آرام کرو، 1 آدھ دن میں تمہاری تصویریں کھینچ لیں گے، پھر تمہارا پاسپورٹ وغیرہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر دوسرے دن بادشاہ خان میرے پاس آیا، صاحب آپ کو ذرا بازار چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ مارکیٹ میں ایک دکان ہے، وہاں لوگ تصویریں کھنچواتا ہے۔ اچھا اچھا، میں نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ہم نے بازار میں پہنچ کر تصویر کھنچوائی تھی اور واپس آ گئے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ شب و روز گزرتے رہے۔ پھر ایک رات کو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ ان آوازوں کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر باہر آ گیا۔ پھر میں نے مورتی ہاتھ میں لے لی اور روشنی جلائے بغیر دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسی دن کی طرح دروازے کی درز پیدا کی اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ چیخوں کی آوازیں لان سے آ رہی تھی، کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں تھیں۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ اس کمرے کے آس پاس کوئی نہیں تھا، چنانچہ میں نے احتیاط سے باہر نکل کر دروازہ بند کر لیا اور ناریل کے درختوں کی جانب رینگ گیا۔ پھر میں وہاں جا کر چھپ گیا اور کوٹھی کی طرف دیکھنے لگا۔ کوٹھی کے سامنے والے حصے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، اور اس روشنی میں نے دیکھا کہ لان کے آخری سرے پر ایک شخص ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے تھا اور وہ چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جانب دیکھنا شروع کر دیا اور میں اپنی جگہ اچھل پڑا۔ اگر میری نگاہیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو یہ لڑکی سنبل ہی تھی، اور اس کو اندر کی جانب زبردستی لے جانے والا بادشاہ خان تھا۔ لیکن یہ اسے اس طرح کیوں پکڑے ہوئے ہے اور اسے کیوں اس طرح گھسیٹ رہا ہے؟ اور یہ لڑکی کیوں چیخ رہی ہے؟ دیکھنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ خان لڑکی کو گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور چھپتا چھپاتا آگے بڑھنے لگا، لیکن اس بار میں نے رفتار تیز رکھی تھی اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں کوٹھی کا صدر دروازہ تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ بغیر آواز کیے کھل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ ایک لمبی راہداری تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور کسی کمرے سے بلند ہو رہی تھی۔ میں نے ان چیخوں کی آوازوں سے سمت کا اندازہ لگایا اور پھر اس جانب چل پڑا۔ راہداری میں لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہی کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید جلدی میں بادشاہ خان دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ایک کونے سے مسلسل لڑکی کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر یہ بھی بند ہو گئی۔ میں اس کونے میں پہنچا اور میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کونے میں زمین ہی غائب تھی۔ یہ کوئی 1.5 فٹ کی جگہ تھی اور اس جگہ ایک چوکور خلا تھا۔ میں نے اس خلا میں جھانک کر دیکھا، نیچے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے مورتی مضبوطی سے پکڑی اور ہمت کر کے سیڑھیاں اترنا شروع کر دی۔ نیچے شاید کوئی بڑا تہخانہ موجود تھا۔ میں سیڑھیاں اترتا رہا، پھر سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ سامنے ہی بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان پردوں کے پاس پہنچ گیا اور پھر ان کے پیچھے سے تھوڑی سی جگہ بنا کر دوسری جانب دیکھنے لگا، لیکن دوسری جانب جو کچھ تھا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ یہاں 2 قطاروں میں لمبی میزیں دور تک چلی گئی تھی اور ان میزوں پر بڑے بڑے جار رکھے ہوئے تھے۔ ان جاروں میں سے کسی میں دل رکھے ہوئے تھے، کسی میں پھیپھڑے اور کسی میں گردے۔ میں حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھتا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے۔ ان بڑے بڑے جاروں میں نے لیبل لگے ہوئے بھی دیکھے تھے۔ بڑا عجیب تھا یہ سب۔ پھر میں نے ان جاروں کے درمیان واش بیسن بھی دیکھے۔
پتہ نہیں بادشاہ خان اس لڑکی کو کہاں لے گیا ہے، دیکھنا تو تھا ہی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ پھر ان واش بیسنوں میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی۔ ان واش بیسنوں میں کہیں کہیں خون جمع ہوا تھا، یہ خون، یہ اعضاء جو مجھے انسانی اعضاء ہی محسوس ہو رہے تھے۔ پھر آگے جا کر یہ میزیں ختم ہو گئی تھی۔ ان کے بعد ایک دروازہ کھلتا تھا، یہ دروازہ بھی کھلا پڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے میں داخل ہو گیا، اور یہاں میں نے دیکھا کہ ایک لمبی سی میز پڑی ہے، اور اس میز پر وہ ملازمہ جس کا نام سنبل تھا بندھی ہوئی پڑی تھی، اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں جانب سے کس کر باندھ دیے گئے تھے، اور دونوں پیر بھی اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ منہ میں کپڑا ٹھسا بادشاہ خان ایک ٹرے ہاتھ میں پکڑے اس میز سے کچھ فاصلے پر تھا، اس کا منہ دوسری جانب تھا۔ پھر ایک پردہ ہٹا اور اس کے پیچھے سے دلاور خان برآمد ہوا، ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے، سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنے ہوئے۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے جوش آ گیا، میں نے چیخ کر کہا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ کیا تماشا ہے؟ دلاور خان کی تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ بادشاہ خان بھی چونک کر پلٹا تھا۔ پھر دلاور خان کے چہرے کے عضلات آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ گئے اور وہ پرسکون نظر آنے لگا۔ کچھ نہیں ہو رہا میری جان، یہ تو ہم اپنی روزی کا سامان کر رہے ہیں، تم نے اسے کیوں باندھا ہے؟ یہی تو ہے روزی۔ اب دیکھو پیارے، ابھی ہم اس کے دل، پھیپھڑے اور گردے وغیرہ نکال لیں گے اور ہمیں جو آرڈر آئے ہیں ان تک پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد ہمیں ان کے پیسے مل جائیں گے، یہی ہمارا کام ہے۔ اور ہاں سنو، تمہارے گروپ کا بھی آرڈر آیا ہوا ہے، کیا خیال ہے بادشاہ خان؟ کل کے بجائے آج ہی کیوں نہ اس گروپ کے آرڈر بھی نمٹا لیے جائے؟ کل پھر نئے سرے سے آپریشن کی تیاریاں کرنا پڑیں گی۔ جو آپ کا مرضی ہو صاحب۔ اس وقت بادشاہ خان بھی مشینی انداز میں بول رہا تھا، نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں پولیس کو اس بارے میں بتا دوں گا، تم اتنا گندا کاروبار کرتے ہو۔ اب تم یہاں سے زندہ نکلو گے تو بتا سکو گے نا، ہم تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اگر تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ سنو، پہلے اس لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن پھر دلاور خان کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کو دیکھ کر میں اپنی جگہ رک گیا۔ شاباش شاہو، اب آرام سے اپنی جگہ کھڑے رہو، ہلنا نہیں، ورنہ تمہارے جسم میں یہ 6 کی 6 گولیاں پیوست ہو جائیں گی۔ ہاں بھئی بادشاہ خان، اپنا کام شروع کرے۔ جی صاحب، یہ لو پستول لو اور اسے نشانے پر رکھنا، یہ کوئی حرکت نہ کر پائے، اس نے کہا، اور بادشاہ خان نے پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر اس نے مجھے نشانے پر رکھ لیا۔ ادھر دلاور خان ایک انجیکشن لے کر اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ غالباً بے ہوشی کا انجیکشن تھا۔ اچانک ہی مجھے مورتی کا خیال آیا جو میرے بائیں ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے مورتی مزید مضبوطی سے پکڑی اور زور سے کہا، تم دونوں آدمی اسی وقت اپنی جگہ ساکت ہو جاؤ۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ زبردست اور حیران کن بات تھی، میرے سامنے تیسری بار اس مورتی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ اس بات کا دل سے قائل ہو گیا تھا کہ یہ مورتی انتہائی زبردست طاقت کی حامل ہے۔ پھر میں اس لڑکی کی جانب بڑھا اور اس کے دونوں پیر کھولے، پھر دونوں ہاتھ بھی کھول دیے۔ وہ لڑکی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، بس جلدی سے نکلو یہاں سے۔ لیکن اگر یہ ہوش میں آ گئے؟ نہیں، اب یہ میری مرضی کے بغیر اپنی اصلی حالت میں نہیں آئیں گے۔ لیکن تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم نے انہیں کس طرح اس حال میں پہنچایا ہے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ بس جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ چلو، اس نے کہا، اور پھر ہم کمرے سے ہوتے ہوئے راہداری میں آئے اور پھر دوڑتے ہوئے کوٹھی کی عمارت سے باہر نکل گئے۔ پھر مین گیٹ تک آئے، لڑکی نے مین گیٹ کھولا اور پھر ہم وہاں سے بھی باہر نکل آئے۔ کافی دور تک اسی طرح دوڑتے رہے، پھر لڑکی ایک جگہ رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دیکھو سامنے، اس نے کہا، اور میں نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا۔ سامنے ہی ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس ٹیلی فون بوتھ کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی وہاں تک آیا تھا۔ ہمیں فون کرنے کے لیے سکے چاہیے ہوں گے، سکے ہیں نا؟ میں نے کہا۔ سکے حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک لمحے میں دل میں یہ خیال کیا تھا کہ فون کے لیے سکے میری جیب میں آ جائے، اور اب میری جیب سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے جیب سے سکے نکالے اور اسے دیے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ایک نمبر ڈائل کیا، ساتھ ہی اس نے 2 سکے کاؤنٹر میں ڈال دیے۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔
پھر کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، پولیس اسٹیشن؟ جی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آواز اتنی واضح تھی کہ مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اخبار میں جو سنسنی خیز خبریں چھپ رہی ہے کہ ایک ایسی فلاں لاش علاقے میں پائی گئی جس کے دل، جگر، پھیپھڑے اور گردے وغیرہ غائب تھے، پھر مختلف علاقوں میں اس طرح کی لاشیں مردہ حالت میں پائی گئی۔ میں اس گروہ کو جانتی ہوں جو لوگوں کو اغوا کرتا ہے، پھر ان کے اعضاء نکال کر بیچ دیتا ہے اور لاشیں شہر کے سنسان علاقوں میں پھینک دیتا ہے۔ جی، آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ آپ میرا نام پتہ چھوڑیے اور ایک پتہ نوٹ کیجیے۔ یہاں اس گروہ کا سرغنہ، بلکہ ان کی لیبارٹری اور مختلف لوگوں کے پتے جو ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، سب آپ کو مل جائیں گے، اس نے کہا اور پھر اس جگہ کا پتہ دہرایا جہاں وہ کوٹھی واقع تھی۔ دوسری طرف سے پھر کہا گیا، لیکن آپ کون؟ لڑکی نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، کیا وہ لوگ واپس اپنی اصلی شکل میں آ سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اگر میں چاہوں تو آپ کم از کم 3 گھنٹوں کے بعد انہیں اصل شکل میں لے آئیے گا۔ تب تک پولیس ان کی پوری کوٹھی چھان مارے گی اور سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں نے کہا۔ پھر میں نے مورتی ہاتھ میں لی اور دل میں تصور کیا کہ ٹھیک 3 گھنٹوں بعد وہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ اب کیا کریں؟ کیا تمہارا یہاں کوئی گھر ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں یہاں ایک دارالامان میں رہتی تھی اور میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ایک دن اخبار میں نوکری کا اشتہار دیکھا۔ انہیں صفائی ستھرائی اور کھانا بنانے کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اشتہار میں ایک کوٹھی کا پتہ تھا۔ یہ وہی کوٹھی تھی۔ میرے علاوہ 2-3 لڑکیاں اور بھی پہنچی، لیکن انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ میں بڑی خوش واپس آئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں یہاں نوکری پر آ گئی اور ان لوگوں نے مجھے زبردستی قید کر لیا۔ کہنے لگے کہ اگر یہاں کام کرنا ہے تو باہر کی دنیا سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ یہاں ہر طرح کی آسائش تمہیں حاصل ہوگی۔ اس وقت تو میں مصلحتاً خاموش ہو گئی، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں یہاں سے ضرور بھاگوں گی، اور پھر ایک دن میں بھاگ نکلی۔ لیکن دلاور خان نے کسی طرح مجھے تلاش کر لیا اور پھر قید مجھ پر اور زیادہ سخت ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے اس تہہ خانے میں لے گئے اور کہا کہ اگر آئندہ بھاگنے کی کوشش کی تو تیرا بھی یہی حشر کریں گے۔ پھر انہوں نے میرے خون کا گروپ چیک کیا اور کہنے لگے، بڑا نایاب خون ہے بھائی تمہارا، تمہیں تو اپنی زندگی بہت سنبھال کر رکھنا ہوگی۔ بہرحال میں ان لوگوں سے کافی ڈر گئی تھی، اس لیے خاموشی سے وقت گزارنے لگی۔ یہ لوگ رات کے وقت مختلف لوگوں کو یہاں لاتے، ان کے اعضاء نکالتے اور رات ہی رات لاش شہر کے سنسان علاقے میں پھینکوا دیتے۔ پھر یہ لوگ تمہیں یہاں لائے۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا، لیکن ان کا ارادہ تمہارے لیے بھی وہی تھا، اور اگر تم بر وقت نہ پہنچتے تو شاید یہ لوگ میرے اعضاء نکال چکے ہوتے۔ بہرحال اب تک جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ فی الحال تو ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ہوٹل مناسب رہے گا۔ کیا خیال ہے، تم میرے ساتھ ہوٹل میں رہنا پسند کرو گی؟ میں سوچ ہی رہی ہوں کہ اگر میں واپس اسی دارالامان میں جاؤں گی تو وہاں نہ جانے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کن سوالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ہوٹل میں ہی قیام کریں۔ ٹھیک ہے، یہی بہتر رہے گا، لیکن کسی ہوٹل میں قیام کے لیے ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کی تم فکر مت کرو، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اور پھر پیسوں کے لیے ہی میں نے مورتی ہاتھ میں لے کر خیال کیا کہ میرے پاس پیسے آ جائیں۔ پھر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور میری جیبوں میں سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکل آئی۔ اس گڈی کو لڑکی نے بھی حیرانی سے دیکھا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بس میں نے اسے سنبھال کر جیب میں رکھا ہوا تھا، اور صرف اس خیال کے تحت کہ اگر مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا تو کم از کم میری جمع پونجی تو میرے پاس محفوظ ہو اور وقت پڑنے پر میرے کام آ سکے۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شاہو، دیکھو حالات کتنے حاوی ہیں ہم پر کہ ہم ایک دوسرے کا نام تک نہیں پوچھ پائے۔ میرا نام؟ مجھے معلوم ہے تمہارا نام سنبل ہے۔ ہاں۔ اچھا، اب یہاں کھڑے کھڑے ہی عمر گزار دو گی یا چلو گی یہاں سے؟ ہاں، آؤ چلیں۔ پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے، تھوڑی دور اسی طرح چلتے رہے۔ پھر ہمیں ایک بس اسٹاپ نظر آیا، وہاں 1-2 ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم چلتے ہوئے ایک ٹیکسی کے پاس پہنچے۔ ٹیکسی والا ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور جاگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کسی بھی قریبی ہوٹل چلو۔ اچھا صاحب۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر دیا اور اپنی جگہ مستعد ہو گیا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر تھا، جبکہ سنبل
پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ پھر ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ راستے میں ہم لوگوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی اور سارا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے سامنے ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روکی۔ جناب، یہ اخراجات کے حساب سے مناسب ہوٹل ہے اور آپ دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، کتنے پیسے ہوئے؟ پھر ٹیکسی ڈرائیور کے پیسے دینے کے بعد ہم لوگ ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہمیں ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ سنبل سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے استقبالیہ پر یہی بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ راستے میں ہمارا سامان لوٹ گیا ہے، جس کی رپورٹ تھانے میں درج کرا دی ہے۔ البتہ کچھ رقم کسی طرح ہمارے پاس رہ گئی، چنانچہ ہم 1-2 دن یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔